وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم۔ قربانی کے مسائل بیان کرنے کے بعد عید الاضحیٰ پہ نماز عید کے احکام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نماز عید کے متعلق 4 سوالوں کو میں نے بحث کے لیے چنا ہے، جن میں سے پہلا سوال ہے کہ کیا نماز عید واجب ہے پڑھنا، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا نماز عید کو جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، اور تیسرا سوال جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ نماز عید کو کیسے پڑھیں، اور چوتھا سوال مخصوص ہے خواتین کے ساتھ کہ کیا خواتین بھی نماز عید پڑھیں یا نماز عید پڑھنے جا سکتی ہیں، یا اگر نہیں جا سکتی تو نماز عید کا ثواب کہاں سے حاصل کریں۔ آئیے ہم ان 4 سوالوں کے متعلق جوابات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ پہلا جو سوال ہے کہ کیا نماز عید واجب ہے، فقہائے کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ عصر غیبت میں، یعنی جب حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف غیبت میں ہیں، ان کے غیبت کے زمانے میں نماز عید واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ جب حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہ تعالیٰ کے امر سے پردہ غیب سے باہر آئیں گے تو پھر نماز عید پڑھنا واجب ہو جائے گا، لیکن جب تک ہم ان کے وجود بابرکت سے محروم ہیں تب تک جو ہے نماز عید ہمارے لیے پڑھنا مستحب ہے، اور یہ ایک ایسا مستحب ہے کہ جس کو جماعت کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ یعنی دوسرا جواب بھی اس میں شامل ہے کہ کیا نماز عید کو جماعت کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے یا جماعت سے پڑھنا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ آپ اس کو فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اگر آپ کے علاقے میں جماعت نہیں ہوتی یا آپ کسی مجبوری کے تحت جماعت میں شرکت نہیں کر سکتے یا نماز جماعت کو درک نہیں کر سکتے، نہیں پہنچ سکتے، تو آپ اس کو فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا جماعت کے ساتھ اس کو پڑھنا مستحب ہے، جائے انسان عیدگاہ میں اور مومن کے ساتھ ملے بھی اور جماعت کے ساتھ اس کو پڑھے، لیکن جب جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو اس وقت پھر یہ ہوگا کہ جماعت کے جو احکام ہیں اس پہ لاگو ہوں گے، یعنی آپ جو ہے جماعت کی نیت کر کے پڑھیں گے، اور سورہ الحمد اور جو دوسری سورہ پہلی اور دوسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے اس کے علاوہ جو باقی ذکر ہیں نماز کے وہ آپ نے خود پڑھنے ہوں گے پیش نماز کے پیچھے، یا خود جو ہے آپ اپنی مرضی سے لیکن پڑھنے ہوں گے، سوائے الحمد اور سورہ کے وہ آپ نے خاموشی کے ساتھ سننی ہے۔ اب کیونکہ جماعت کے ساتھ جب انسان پڑھ رہا ہے تو یہاں پہ کچھ مسائل پیش آ سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے تھوڑا لیٹ کر کے پہنچا اور نماز عید جو ہے وہ پہلی رکعت جو ہے اس کے رکوع تک جو ہے چلی گئی ہے، اب بندہ جو ہے رکوع کو درک کرے تو آپ تکبیرۃ الاحرام کہیں گے اور پھر رکوع والی تکبیر کہہ کے رکوع میں ان کے ساتھ شریک ہو جائیں، پھر دوسری رکعت میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں تو آپ کی نماز عید کافی ہے۔ اور مثال کے طور پہ اگر اس طرح ہو کہ آپ جو ہے کیونکہ نماز عید میں تکبیریں ہوتی ہیں، 5 تکبیریں پہلی رکعت میں، 4 تکبیریں دوسری رکعت میں، جس کا طریقہ ہم پوائنٹ نمبر 3 میں ہم بیان کرنے والے ہیں۔ اگر 2 تکبیریں مثال کے طور پہ گزر گئی ہیں اور آپ پہنچے تو آپ کیا کریں، جو 3 تکبیریں ہیں وہ ان کے ساتھ کہیں اور 2 تکبیریں جو ہے مزید کہہ کے پھر آپ رکوع میں جائیں، اور 2 تکبیریں جو ہے آپ بلا فصل کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 3 تکبیریں جو ہے آپ نے پیش نماز کے ساتھ کہیں اور 2 تکبیریں اس کے بعد اللہ اکبر، تھوڑا رک کے پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں ان کے ساتھ شریک ہو جائیں تو آپ کی نماز جماعت ٹھیک ہوگی۔ اور نماز عید میں لازم ہے کہ، یعنی کس کے لیے لازم ہے، پیش نماز کے لیے لازم ہے، پیش امام کے لیے لازم ہے کہ نماز عید کے بعد 2 خطبے جاری کرے، اور وہ 2 خطبے بالکل خطبہ نماز جمعہ کی طرح ہونے چاہیے۔ کیسے، یعنی ایک خطبہ پڑھ کے پھر بیٹھ جائے اور تھوڑا توقف کرے، اس میں مقتدیوں سے صلوات پڑھوا لے، مثال کے طور پہ 3 دفعہ صلوات پڑھوا لے، پھر دوبارہ دوسرا خطبہ جو ہے وہ جاری کرے۔ اب دوسرے خطبے میں جو ہے ان 2 خطبوں میں جو ہے تقوی الہی کی طرف جو ہے لوگوں کو راغب کرنا یا اخلاقی خصوصیات کے متعلق، اور کیونکہ عید الاضحیٰ ہے تو قربانی کے مسائل کے متعلق لوگوں کو آگاہ کرے۔ نماز عید پڑھنے کا جو طریقہ سادہ اور رائج ہے اختلاف فتاوی سے ہٹ کر، وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے مستحب ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ شمس پڑھیں اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ غاشیہ پڑھیں، لیکن اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے تو آپ جو ہے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے موبائل میں سورہ شمس جو ہے کھولی ہوئی ہے، اور جس وقت جو ہے آپ الحمد پڑھ چکے تو اسکرین اس کی آن کریں اور پھر سورہ
शम्स को जो है पहली रकात में और सूरह गाशिया को दूसरी रकात में, या फिर ये करें कि पहली रकात में सूरह आला और दूसरी रकात में सूरह शम्स पढ़ें। देख के भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके लिए देख के पढ़ना भी पॉसिबल नहीं है तो अलहम्द के बाद कोई भी सूरह जो है आप पढ़ सकते हैं, इजाज़त है आपको, लेकिन ये पढ़ना मुस्तहब है। और फिर ये कि अलहम्द और सूरा पढ़ने के बाद पहली रकात में 5 दफ़ा जो है तकबीर कही जाए और हर तकबीर के बाद दुआए कुनूत पढ़ी जाए। दुआए कुनूत जो है उसमें आप कोई भी दुआए कुनूत पढ़ सकते हैं, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन नार। लेकिन मुस्तहब है कि दुआए कुनूत जो ईद की नमाज़ों के लिए ताकीद की गई है उसको पढ़ा जाए, जिसका आगाज़ होता है अल्लाहुम्मा अहलल किब्रिया के साथ, जिसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में डली हुई, आप वहाँ से देख सकते हैं, या अगर आप गूगल करेंगे भी तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। लेकिन डिस्क्रिप्शन में हमने वो दुआ कुनूत जो है नमाज ईद की वो डाल दी है। यानी पहली रकात में अलहम्द और सूरत पढ़ने के बाद 5 तकबीरें और हर तकबीर के बाद कुनूत, और जब ये 5 कुनूत मुकम्मल हो जाएं तो 6ठी मरतबा अल्लाह अकबर कह के आप रुकू में जाएं, 2 सजदे बजा लाएं, फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। और दूसरी रकात में अलहम्द और सूरत पढ़ने के बाद 4 तकबीरें और हर तकबीर के बाद जो है दुआ कुनूत पढ़ी जाए। और दुआ कुनूत में यही दुआ जो आपको बताई पढ़ना ताकीद है। अगर नहीं पढ़ सकते इसको या लंबी हो जाती है नमाज ईद तो उस सूरत में आप क्या करें कि जो भी दुआ कुनूत आपको याद हो कोई भी वो पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि रब्बना आतिना, या फिर अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वरहमना वआफ़िना वअफ़ु अन्ना फ़िद दुनिया वल आखिरा, या एक दफ़ा सलवात भी अगर किरात कर दें तब भी दुआ कुनूत आपकी काफ़ी है। और फिर दूसरी रकात आप मुकम्मल करने के बाद नमाज ईद को 2 सजदे और तशहुद सलाम कह के ख़त्म करें। चौथा जो मसला है यहाँ पे वो ये है कि क्या ख़वातीन भी ईद नमाज़ पढ़ने जाएँ। वो जो जवान ख़वातीन हैं उनके लिए बेहतर है कि ना जाएँ, यानी जाएंगी तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बेहतर है कि ना जाएँ ताकि ख़वातीन मुआशरे में मर्दों के साथ ज़्यादा ना हो तो बेहतर है। अलबत्ता यह है कि अगर नमाज ईद का सवाब दर्ज करना चाहते हैं तो घर में जिस तरीके से मैंने बताई नमाज़ पढ़ने का तरीका, इस तरीके से नमाज ईद बजा लाकर नमाज ईद के सवाब को दर्ज कर सकती हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Ah